پورے قرآن میں صحابی لفظ نہیں ہے، صاحب لفظ ہے، اصحاب لفظ ہے، صحابی لفظ نہیں۔ اصحاب کہ بندوں کے بنائے اور اللہ کے بنائے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک امام تو مشہور ہی بیٹی کے نام کی وجہ سے ہیں، صحابہ ہدایت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ خود محتاج ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن میں صحابی لفظ نہیں ہے، صاحب لفظ ہے، اصحاب لفظ ہے، صحابی لفظ نہیں۔ اصحاب جمع کے سیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور خدا نے اصحاب لفظ پورے قرآن میں صرف عزت کے لیے استعمال نہیں کیا، مذمت کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کی سب سے بہترین اور اچھی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اگر اصحاب الجنہ کہا ہے تو اصحاب النار بھی کہا ہے۔ خدا نے یہ بتایا کہ جنت کے صحاب ہے تو یہ بھی بتایا کہ جہنم کے بھی صحاب ہیں۔ اصحاب الیمین کہا ہے، اصحاب الحجر کہا ہے، اصحاب الفیل کہا ہے، ہاتھی والوں کے صاحب، پتھر کے اصحاب، پہاڑ کے اصحاب، جو جس کی صحبت میں ہوتا ہے وہ اس کا صحابی ہوتا ہے۔ اب معیار صحبت نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اس نے صحبت میں آ کے لیا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور قوم کو کہہ کے گئے، اپنے اصحاب کو کہہ کے گئے کہ میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، میرے بعد میرے بھائی ہارون کی پیروی کرنا۔ قرآن میں پورا واقعہ درج ہے، یعنی اس سے واضح بات کیا ہوگی کہ نبی یہ بھی بتا کے جا رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں، یہ بھی بتا کے جا رہا ہے کہ کتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا کے جا رہا ہے کہ کس کی پیروی کرنی۔ آج امت نبی سوال کرتی ہے کہ اگر رسول علی کا حکم دے جاتے تو ہم کیوں نہ پیروی کرتے؟ موسیٰ ہارون کا کہہ کے گئے تھے، جنہوں نے نہیں پیروی کرنی ہوتی وہ نبی سے سن کے بھی نہیں پیروی کرتے۔ حضرت موسیٰ بتا کے گئے وہ سامنے پہاڑ ہے، 40 دن کے لیے جا رہا ہوں اور تمہیں حوالے کر کے جا رہا ہوں اپنے بھائی ہارون کے۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، میں زبان کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ صرف مذہب شیعہ گالیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، مذہب شیعہ دلیل کا مذہب ہے۔ آپ ہمیں ثابت کریں کہ صحابہ موسیٰ جو موسیٰ کے صاحب تھے، جو موسیٰ کے صاحب تھے، حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے، کیا وہ استقامت میں رہے؟ کیا وہ اپنے عقیدے پر رہے؟ 40 دن کے لیے خدا نے قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، صرف 40 دن کے لیے موسیٰ گئے، ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ نبی کے بھائی کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا ہوئی۔ نبی پیچھے امت میں بھائی چھوڑ کے گیا تھا، نبی کے صحابہ نے نبی کے بھائی ہارون کو چھوڑا، سامری کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ 20 دن گزرے تھے، ابھی 40 بھی نہیں پورے ہوئے، 20 دن گزرے اور قوم نے بچڑے کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد آئے تو دیکھا بالکل ویسے ہی جیسے احد کے پہاڑ میں ہوا تھا۔ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جیسے رسول کہہ کے گئے تھے کہ درہ نہ چھوڑنا، اور سارا درہ خالی۔ موسیٰ واپس آئے، قوم غائب، سیدھے گئے ہارون کے پاس، ہارون کو پکڑا، ہارون کہاں گئی میری قوم؟ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نے کہا بے وفائی کر لی انہوں نے مجھ سے، آپ کے جانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا، مجھے تنہا کر دیا، مجھے اکیلا کر دیا۔ خدا قرآن میں نبیوں کی باتیں وقت گزارنے کے لیے نہیں لکھتا، نصیحت کے لیے لکھتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ نبی کی حدیث سنی کتابوں میں نہ ہو، میں ممبر پہ نہ پڑھوں، نبی نے فرمایا تھا یا علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ موسیٰ 40 دن کے لیے طور پہ گیا تھا تو ہارون کو چھوڑ کے موسیٰ کے صحابیوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، موسیٰ کے صحابیوں نے ہارون کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، نبی کے صحابیوں نے نبی کے بھائی کو چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ ممبر پہ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہو، امیر المومنین مدینے کے دربار کے سامنے سے گزر رہے تھے، دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لوگ بیعت کرنے کے لیے حاکم وقت کی ایک دوسرے کے اوپر سے ہو کے آ رہے تھے۔ جناب سلمان محمدی نے کہا یا علی رکیے، دیکھیں دربار میں کیا ہو رہا ہے۔ علی کہا سلمان چل، بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے۔
چل چلے. بیعت نہیں ہو رہی جیسے موسیٰ کے ساتھیوں نے ہارون چھوڑ کے بچڑے کی پوجا کی تھی. حجت کسی کو کہہ کے جائے کہ اس کی پیروی کرنا ہے اور قوم حجت کی پیروی چھوڑ کے حجت کے مقابلے پہ جسے بھی مانے وہ بچڑا ہوتا ہے. خدا نے قرآن میں استعارہ دیا ہے, مثال دی ہے, اور نبی کی حدیث اہل سنت کے ہاں بھی درج ہے. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھئے گا کیا حضرت موسیٰ کے صحابہ نے ہارون کو خلیفہ بنایا تھا؟ موسیٰ نے بھی دعا کی تھی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اجعل لی وزیرا من اہل ہارون اخی. میرے اللہ میرے گھر سے, میری اہل سے, میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا دے. نام بھی بتا دیا, یہ بھی بتا دیا کہ ہارون ہے اور میرا بھائی ہے اور میری اہل سے ہے. حضرت موسیٰ نے اتنا کچھ کہہ دیا تو کہہ دے میرے اللہ میں نے بنا لیا ہے. موسیٰ نے کہا گستاخ نہ بن, نبی کا خلیفہ ہے. نبی کا خلیفہ بندے نہیں بناتے, اللہ بناتا ہے. نانا ہاتھ یہیں پہ رکھنا تو میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں. موسیٰ نے یہ لفظ لکھوا کے قرآن میں ثابت کر دیا ہے کہ موسیٰ نبی تھا اور نبی نے خلیفہ بناتا تھا. جب نبی کا خلیفہ موسیٰ جیسا کلیم اللہ نہیں بنا سکتا تو مکے کے ڈاکو کیسے بنا سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریر آج کی بڑے نازک مرحلے میں داخل ہوئی چاہتی ہے. کمزور دل افراد سے میں معذرت خواہوں. حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے. آج 7 محرم ہے. 5 سال پہلے اسی دن میں آیا تھا. اسی عقیدے پہ کھڑا ہوں. ہر اس کی عزت کریں گے جس کی عزت کا حکم ہمیں اللہ اور رسول دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام اصحاب ہدایت کے ستارے؟ کل کی مجلس میں نے کہا تھا نا, ستاروں پہ بات ہوئی تھی. یہ حدیث بنائی گئی, اخذ کی گئی کہ نبی نے فرمایا تھا میرے اصحاب ہدایت کے ستارے. سارے ستارے نیک نہیں ہوتے. جاؤ جا کے پوچھ لینا نجومیوں سے, کچھ ستارے نحس بھی ہوتے ہیں. جس کی چاہو پیروی کر لو. کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے اسے مہدی کہا جاتا ہے. وہ ہدایت کرنے والا ہوتا ہے, اور جو ہدایت کرنے والا ہو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو خود ہدایت کرتا ہو وہ کسی سے ہدایت نہیں لیتا. جو ہدایت کرتا ہے وہ ہدایت لیتا نہیں. اگر وہ ہدایت لیتا ہوگا تو ہادی وہ ہوگا جس سے وہ ہدایت لے رہا ہے. میں ممبر پہ ہوں, میں اس ممبر پہ یہ نہیں کہ یہ شیعہ امام بارگاہ ہے اپنوں میں بیٹھ کے میں دعوے کر رہا ہوں. جب جہاں جس وقت چاہو ہم یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے 12 میں سے کسی ایک نے بھی کسی سے پڑھا ہو. اگلی بات خطرناک ہے, یہ بات تو شیعہ عقیدے کی تھی, اس سے اگلی بات کرنے لگا. ان 12 نے کسی نے بھی ایک دوسرے سے پڑھا ہو. امامت سکھائی نہیں جاتی. امام کی جبلت میں علم ہوتا ہے. امام عین علم ہوتا ہے. سیکھنے سے امام نہیں بنتا.
کوئی امام کسی دوسرے سے سیکھ کے امام نہیں بنا، کیونکہ امام عین علم ہوتا ہے۔ ہاں یہ دوسرے امام کی پیروی کرتے ہیں جب تک اس امام کا دور ہوتا ہے، جو ہی جس کی پیروی کرتے ہیں وہ نظروں سے غائب ہو، اگلا امام آ جائے تو اب اس کی پیروی ہوتی ہے۔ مولا امیر المومنین 40 ہجری دنیا سے گئے، امام حسن کا دور امامت شروع ہوا، امام حسن کا دور امام پہلے دن امام آ کے ممبر پہ بیٹھے، یہ کچھ لوگوں کا ایک وفد آ گیا، اس نے کہا ہم علی سے ملنا چاہتے تھے، پتہ چلا ہے کہ علی شہید ہو چکے، اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ مولا امام حسن نے کہا کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم علی ہی سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے تھے۔ امام نے فرمایا جو بھی سوال ہیں وہ مجھے بتاؤ میں بتاؤں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے علی کے علم کے قصے سنے تھے۔ امام حسن نے کہا میں بھی علی ہی ہوں، میں علی ہی کا بیٹا ہوں، میرا بھی دعویٰ سلونی ہی ہے، میرا بھی دعویٰ سلونی ہے۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے، میرا بھی دعویٰ سلونی ہے، سوال کرو میں جواب دوں۔ انہوں نے پھر کہا نہیں آپ سے نہیں سوال ہو سکتے، ہمیں پتا چلا تھا، ہم نے سنا تھا کہ وہ علی توریت انجیل زبور سے فیصلے کرتا تھا، ہم تو اسی کے لیے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اور ظاہری بات ہے جو امامت کو نہ سمجھتا ہو وہ تو یہی کہے گا نا، وہ توہین امام نہیں کر رہے تھے لیکن ان کا ہدف امیر المومنین تھے۔ انہوں نے کہا ہم تو امیر المومنین سے ملنا چاہتے تھے، وہ نہیں۔ امام حسن بار بار کہتے رہے دور سے سفر کر کے آئے ہو، ایسے خالی نہ جاؤ، جو پوچھنا چاہتے ہو میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ واپس دروازے پہ جانے لگے امام نے کہا رکو نہ پوچھو میں بتاتا ہوں، سوال نہ کرنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ امام نے دروازے پہ کھڑے ایک ایک بندے کا نام لیا، تیرا نام یہ ہے تو اس مذہب کا ہے، تیرا نام یہ ہے تو اس مذہب کا ہے، تیرا خاندان یہ ہے، ایک ایک کا تعارف کروانے کے بعد ان کے دلوں کے اندر جو سوال تھا امام نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے۔ سارے چاروں کے چاروں چلتے ہوئے دربار کے اندر داخل ہوئے، امام حسن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دے، ایک حسرت پوری ہو گئی کہ سوال علی سے کرنے تھے، ہو بہو تو نے وہی جواب دیے جو علی کو دینے چاہیے تھے، ہو بہو تو ویسے ہی بولا جیسے علی کو بولنا چاہیے تھا، لیکن ایک حسرت اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، ہمیں سوالوں کے جواب مل گئے لیکن ہم نے علی کی زیارت نہیں کی۔ امام حسن نے چاروں کا ہاتھ پکڑا، امام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، سامنے تخت پہ علی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا علی کوفے میں شہید ہو گیا، فرمایا اب میں امام ہوں، جب چاہو جسے چاہو ظاہر کر دو۔ جب چاہوں جس لمحے چاہوں جسے چاہوں، ظاہر کر دو، کیوں اب امام وقت میں ہوں۔ امام کسی کی پیروی نہیں کرتا، امام کی پیروی ہوتی ہے۔ امام محتاج ہدایت نہیں ہوتا، اگر وہ محتاج ہدایت ہو جائے گا تو پھر وہ ہادی نہیں بنے گا۔ صحابہ ہدایت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ خود محتاج ہدایت ہے۔ یہ بڑا سمپل سی ایک بات ہے سمجھنے والی، جو محتاج ہدایت ہو وہ ہادی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہادی ہیں کہ یہ کسی سے نہیں ہدایت لیتے، یہ کس سے ہدایت لیتے؟ یہدونا بامرنا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اور اللہ بھی ہدایت نہیں انہیں صرف امر کرتا ہے، اللہ انہیں ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر اللہ انہیں ہدایت کرتا تھا تو ان کو ہدایت اللہ سے لینے میں جو ایک لمحہ درمیان میں سے خالی گزرا ہے اس میں صرف ان کی عصمت خطرے میں نہیں جائے گی، اس کی وحدت بھی خطرے میں چلی جائے گی۔ یہ اس کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں اور مجھے فلسفہ اور منطق کی بحث میں نہ جانا پڑے، یہ کسی سے نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ پروردگار کے شاگرد ہیں۔ چلے امیر المومنین تو امام ہے نا، امام حسن علیہ السلام تو امام ہے، کریم کربلا شہنشاہ کربلا تو امام ہے۔ علی کے گھر میں ایک شہزادی رہتی ہے، ایک بیٹی رہتی ہے، اس کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اب سر ہلاؤ گے 7 محرم مجھے دکھ ہوگا، کوئی ان پڑھوں کے گھر میں کہے نا کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ کمال نہیں ہے۔ جس گھر میں سارے پڑھے لکھے ہوں اور اس گھر میں کوئی دعویٰ کر دے کہ میں ان میں سے کسی سے نہیں پڑھا، یہ بڑا کمال ہے۔ علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ،
اب مجھے ہاں چاہیے تائید کے لیے، اب مجھے ہاں چاہیے تائید کے لیے، اب مجھے ہاں چاہیے۔ عالمہ غیر معلمہ، جس کے گھر میں علی جیسا بیٹھ کے دن میں بار بار کہتا تھا سلونی سلونی سلونی، اس کے گھر میں ایک ایسی بیٹی رہتی تھی جو علی سے بھی نہیں پڑھتی تھی، جو علی سے بھی تعلیم نہیں لیتی تھی، جو علی سے بھی نہیں سیکھتی تھی۔ اگر یہ علی سے سیکھتی، یہ غیر معلمہ نہ ہوتی۔ یہ ہے شیعوں کے امام میں اور تیرے امام میں فرق۔ ہمارے امام کے گھر میں بیٹی بھی کسی سے نہیں پڑھتی، تیرا بیٹی سے مسئلے پوچھا۔ جس کی بیٹی کسی سے نہ پڑھے، کتنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ سرکار۔ جس کی بیٹی کسی سے نہ پڑھے، ایک امام وہ ہے جس کی بیٹی امام سے نہیں پڑھ رہی، ایک کی بیٹی امام سے نہیں پڑھ رہی، ایک کا امام بیٹی سے پڑھ رہا ہے۔ یہ شیعہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کتاب میں عدت کا مسئلہ بتایا ہے بیٹی نے۔ بتائیں، بہت سے ایسے سوالات ہیں جو انہوں نے بیٹیوں سے پوچھے۔ ہاں، بخاری میں لکھا ہوا ہے، باب وفات پیغمبر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے جا کے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ رسول کو کتنی چادروں کا کفن ملا تھا۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ وہ دفن کے وقت موجود نہیں تھی۔ اور ایک امام تو ایسے ہیں، میں صرف وضاحتیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، وضاحتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بندوں کے بنائے اور اللہ کے بنائے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ایک امام تو مشہور ہی بیٹی کے نام کی وجہ سے ہیں، نام ان کا نعمان ابن ثابت ہے۔ ابو حنیفہ ان کی بیٹی تھی۔ لوگ سوال پوچھنے کے لیے آئے، وہ جواب نہ دے سکے، پردے کے پیچھے سے آ کے بیٹی نے جواب دیا تو مشہور ہو گئے۔ کتنا فرق ہے ہادی میں اور محتاج ہدایت۔ صحابی ہدایت نہیں کر سکتا، اگر صحابی ہادی ہوتا تو اسے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا۔ بات اگلے سینے پہ آ گئی حضور۔ اگر صحابی ہادی ہوتا، کیونکہ ہدایت اس کی جو ضد ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ ہے گمراہ۔ یہاں کوئی شخص ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور اس کی ضد یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اگر سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہوتے اور سارے اصحاب، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت بہت جلیل القدر ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر ہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ 80,000 صحابہ غدیر میں کھڑے تھے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ صحابہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے برادران اہل سنت کے پاس جن کی ٹوٹل ڈیٹیل ہے وہ 15,000 ہے۔ تو سارے صحابہ کو تو آپ بھی نہیں مان رہے، مکمل صحاب کی ڈیٹیل تو آپ کے پاس بھی نہیں، آپ نے ساری جو جمع کی ہے وہ آپ کے پاس 15,000 آئی ہے۔ اس 15,000 میں پھر آپ نے چھان بین کرنے کے بعد علم الرجال میں جن صحابہ کو روایت کرنے کے برابر تولا ہے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 4,500 یا 5,000 بنتی ہے۔ ان 4,500 5,000 اصحاب سے آپ نے اپنی تمام سیاح جتنی ہیں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں سے حدیثیں لی ہیں۔ یہ ہے میرا اہل سنت بھائی آپ کے ساتھ ظلم کہ آپ کی سیاہ میں، آپ کی سیاہ ستہ میں، آپ کی احادیث کی کتابوں میں 7,500 حدیثوں میں سے 6 یا 7 حدیثیں اہل بیت سے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت حدیث کہنے کے لیے نہیں تھے؟ کیا اہل بیت سے نبی کی حدیث نہیں لی جا سکتی تھی؟ آپ نے سب سے زیادہ حدیثیں ایک ہی صحابی سے لی ہیں، ابو ہریرہ سے، اور وہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ وہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے۔ تو ہدایت وہ کرتا ہے جس کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ میں لاجک دینے لگا ہوں، 2 + 2 4 کرنے لگا ہوں، انتہائی میتھمیٹیکلی طریقے سے ثابت کر دینے لگا ہوں۔ اگر صحابہ ہدایت یافتہ ہوتے
تو نبی نے آخری دنوں میں کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ؟ کیا اس وقت شیعہ موجود تھے؟ اس وقت تو ہم شیعہ سنی تو تھے ہی نہیں۔ وہ جو لمحہ تھا وہ تو اسلام کی ایلیٹ کلاس، کریم لوگ، سپر ڈپر لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے رسول دیکھا ہے، انہی لوگوں نے آگے ہمیں، یہ شارے ہیں دین کے، انہوں نے ہم تک دین پہنچانا ہے، ان سے حدیث آنی ہے، یہ ماخذ ہیں، یہ مصادر ہیں، ان سے حدیث نکلنی ہے۔ ان کے بعد تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہوں گے، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہوں گے، پھر محدثین ہوں گے، پھر مؤرخین ہوں گے۔ یہ اسلام کا پورا سفر چلنا ہے۔ تو رسول کے بعد جہاں سے دین کی ساری شعائیں پھوٹنی تھی، ان کو نبی کہہ رہے ہیں، اور آخری راتوں میں کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسا کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ بعد میں پہنچانا، تم تو سارے ٹھیک ہو، تم تو سارے ہدایت پا چکے ہو، تاکہ بعد میں آنے والے 2025 میں برطانیہ میں نارتھ ہیمپٹن میں کوئی مسلمان، بھائی ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہم کہاں سے آ گئے؟ نبی ان سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بات وقت گزارنے کے لیے یا مجلس بنانے کے لیے، نعرہ لینے کے لیے نہیں، ہدایت پہنچانا مقصد ہے۔ اگر وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے تو نبی نہ کہتے کہ مجھے تمہاری گمراہی کا خطرہ ہے، یا پھر وہی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، کل تو آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ میرے سارے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ رسالت مآب نے لکھا، اور آپ کی تمام تاریخ کے تمام ہسٹورین، تمام مورخین نے اس بات کو مانا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، نبی کے حجرے میں ہوا تھا، نبی کے گھر کے اندر ہوا تھا۔ رسالت مآب نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ لکھواؤں، کچھ تحریر لکھو، انہوں نے کہا تھا نہیں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں تحریر لکھ دوں تاکہ تم گمراہ۔ اس کا مطلب وہ جو بھی تحریر تھی وہ گمراہی سے بچنے کا نسخہ تھی، ٹھیک ہے؟ تحریر نہیں لکھی گئی۔ اگر تحریر نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر گمراہی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ میڈیسن دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ میڈیسن نہیں کھاتا، اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی نے کہا تھا میں تمہیں تحریر لکھ کے دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تحریر نہیں لکھی گئی حضور، اس کا مطلب ہے کہ لوگ گمراہ ہوئے، گمراہی پھیلی۔ میں نے کہا تھا جہاں سے دین پھوٹنا تھا وہیں سے گمراہی بھی پھوٹ گئی۔ یہاں سے دین چلنا تھا نا، انہوں نے بتانا تھا کہ رسول نماز ایسے پڑھتے تھے، رسول وضو ایسے کرتے تھے، رسول کی زندگی کی سیرت یہ تھی، رسول نے تیمم کے مسائل یہ بتائے ہیں، غسل کے مسائل یہ بتائے ہیں، سفر کے مسائل یہ بتائے ہیں، قصر کے احکامات یہ بتائے ہیں، جس نے سب کچھ بتانا تھا۔ وہاں سے ہدایت پھوٹنی تھی، دو چیزیں کٹھی پھوٹی، ہدایت بھی، گمراہی بھی، کیونکہ وہاں وہ لوگ اس حجرے میں موجود تھے جن کی گمراہی کا رسول کو خطرہ تھا۔ رسول انہیں کہہ رہے تھے کہ لکھواؤ، اور انہوں نے نہیں لکھوایا۔ ہم اس دور میں ہوتے، ہم موجود ہوتے، ہمارے اوپر کلیم آتا، ہمارے اوپر تو آیا ہی نہیں، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہمارے اور رسول کے درمیان اگر آج ہم گمراہ ہو رہے ہیں، قصور رسول کا نہیں۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، قصور نبی کا نہیں ہے، وہ تو لکھوا رہے تھے، ایک بندے نے نہیں لکھنے دیا۔ ہاں سننا، میں عرش تمہاری گود میں رکھنے لگا ہوں، تمہارے مذہب کی دلیل دینے لگا ہوں۔ ایک شخص نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے ایک دعویٰ کیا تھا پروردگار کو، اس نے کہا میں جا رہا ہوں لیکن میں یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں نسل انسانیت کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے دو رستے چلائے، ہدایت آدم کے ذمہ لگا دی، گمراہ شیطان کر رہا تھا۔ خدا نے کہا جتنا بھی گمراہ کرے گا الا عبادک المخلصین، تو میرے مخلصین کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے پیرلل ہدایت کا انتظام بھی کر دیا۔ تو جتنے گمراہ کرے گا اتنے سے زیادہ یہ ہدایت بھی لے آئیں گے۔ اس کا میں دو رستے چل رہے تھے، ہدایت والا، گمراہ والا۔ چلتے 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 ادھر سے ہادی آتے رہے، ادھر سے گمراہ کرنے والے آتے رہے۔ اللہ بھی نمائندے بھیجتا رہا، شیطان بھی نمائندے بھیجتا رہا۔ سر اٹھاؤ یار، میں تو آخری تقریروں میں آ گیا ہوں۔
اس نے ابراہیم بھیجا، اس نے نمرود بھیج دیا، اس نے موسیٰ بھیجا، اس نے فرعون بھیج دیا، وہ ہادی بھیجتا گیا، یہ گمراہ کرنے والا بھیجتا گیا، آخر آ گیا نبی کا حجرہ۔ اب اس کے بعد ہدایت نبوت میں بند ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا اب کوئی ہادی نبوت کی صورت میں نہیں آنا، اب سلسلہ امامت کا شروع ہونے والا ہے، آؤ میں تمہیں لکھ دوں۔ ایک بندہ آگے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حجرے تک پیچھے پیچھے شیطان گمراہ کرتا رہا ہے، آگے اب یہ گمراہ کرے گا۔ اب گمراہی دلیل میں ہلکی سی جھول ہو تو بتانا، لاجک ذہن قبول نہ کرے تو تمہیں حسین کا واسطہ بتانا۔ ہدایت بھی چل رہی تھی، گمراہ ہونے والے بھی چل رہے تھے، رسول کے حجرے میں آ کے آخری نبوت کا ہادی کہہ رہا ہے، اور اس نے ہدایت کے دو کام کیے۔ غدیر میں اس نے پریکٹیکل بتایا، یہ ہادی ہے۔ حجرے میں اس نے کہا لو تحریر لکھوا دو۔ پہلی تقریر یاد ہے، تھیوری اور پریکٹیکل۔ غدیر پریکٹیکل، کہا آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، نہیں لکھوایا گیا۔ اس کا مطلب آج ساری انسانیت میں لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، یا اللہ ہمیں گمراہی سے بچا۔ تو اللہ سے دعائیں کیوں کر رہے ہو؟ اسے تو بچایا تھا، اسے تو اپنے ہاتھی بھیجے۔ وہ نبی تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں نسخہ لکھ دوں، نہیں گمراہ ہوگے۔ تو اب اگر تم گمراہ ہو رہے ہو تو اب صرف شیطان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی رسپانسبلٹی آگے ٹرانسفر کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، اچھا تو جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ لکھواؤ، تو اگر انہوں نے نہیں لکھوایا تو علی لکھوا لیتے؟ ہاں، یہ جواب آ چکا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ پھیلا ہوا جواب ہے۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا، میری طبیعت خراب ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس اس کے لے کے چلا گیا، میں مثال دے رہا ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا جی یہ، یعنی کہ میں اگر برطانیہ کی مثال دے دوں تو ڈاکٹر نے کہا جی یہ پیراسیٹامول لے لو، کیونکہ اس سے اچھا علاج میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے اسے میڈیسن لکھ دی۔ جب اس نے میڈیسن حسن بھائی لکھ کے دی تو میں ساتھ اس کو لے کے گیا تھا کلینک، میں اس کو صرف ساتھ لے کے گیا تھا۔ اٹھتے ہوئے اس نے مجھے کہا آپ بھی لکھوا لیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، میں تمہیں لے کے آیا تھا، بیمار تم تھے، علی کیوں لکھوا لیتا؟ علی کو کوئی گمراہ ہونے کا خطرہ تھا؟ اچھا دوسرا جواب سن لو، دوسرا جواب لے لو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی نے اچھا رسول بس ضد ہو کے لکھوا لیتے، رسول کہتے زبردستی لکھو، میری امت کا معاملہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ نہیں لکھا گیا؟ لکھا گیا ہے، ہدایت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس جملے کو کوئی اور پڑھتا اور میں یہاں بیٹھ کے سنتا، خدا کی قسم اگلا جملہ نہ کھولنے دیتا اس بندے کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں لکھا گیا؟ لکھا گیا ہے، رسول لکھوا گئے ہیں۔ رسول یہی بتانا چاہتے تھے کہ گمراہ کون ہے۔ بولو جو علی کے لوگ کر بیٹھے ہو آخر تک حیدر حیدر حیدر۔ رسول یہ بات نہ کرتے، تم کیا جانو مصلحت پیغمبر کو؟ تمہیں کیا خبر کہ نبی کیا کر گئے؟ نبی نے کہا لکھواؤ، انکار ہوا، بندے پکڑے گئے۔ خدا کی قسم کھا کے مجھے بتاؤ نارتھ ہیمر اس کے گرد و نواح والو، اگر رسول یہ نہ کہتے کبھی آج تک پتا چلتا کہ کون کون ہے؟ پتہ ہی نہ چلتا، پتہ ہی نہ چلتا۔ یوں رسول نے آخری لمحے میں کہا صرف تحریر لاؤ۔ انکار، رسول نے کہا لو میری امت جا رہا ہوں، رستے جدا جدا ہو گئے۔
اگر رسول نے زبردستی لکھوانا ہوتا تو اللہ شیطان سے زبردستی سجدہ کروا لیتا. کروا لیتا شیطان سے زبردستی سجدہ. ابراہیم جھکا لیتا نمرود کو, موسیٰ مار دیتا فرعون کو. ہادیوں کا یہ کام نہیں ہوتا. ہادیوں کا کام ہوتا ہے صرف گمراہ نومینیٹ کرنا, بندے سامنے لے کے آنا کہ بندے کون ہے. لکھا گیا ہے, تحریر لکھی جا چکی ہے, آپ کے پاس نہیں آئی, ہمارے پاس آ گئی ہے. ہمارے پاس اتنی مضبوط تحریر آ گئی ہے کہ ہمیں اب کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے نہیں مانیں گے. یہ ہدایت نہیں ہوئی تو اور کیا ہوا ہے؟ جنہیں رسول نے گمراہی سے بچانا تھا وہ بچ گئے ہیں. اب اتنا مجبور نہ کرو کہ مجھے اور کیونکہ اس ملک کے آگے سمندر ہے چاروں طرف ہی. تو ہدایت امام کے ذمہ ہے, امام ہی صرف ہدایت کر سکتے. اس کی ایک جو سنجیدہ لوگ, مجلس سے نتیجے لینے والے لوگ ہیں, جو مجلس کے معیار کو سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ خطیب کی محنت کیا ہوتی ہے, ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. خدا کی قسم میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اگر رسول اسی لمحے زبردستی کر لیتے جو کام 61 ہجری کو ہوا وہ 11 کو ہو جاتا. مدینہ کربلا بن جاتا. کیا رسول کے بہت عرصے بعد نبی کا نواسہ قتل ہوا ہے؟ 50 سال. جو سر نبی کی گود میں ہوتا تھا وہ نیزے پہ گیا ہے. یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے کیا تھا. تو آپ ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ نبی ان کو زبردستی ہدایت پہ لے کے آتا, جیسے بیٹی بازار میں گئی تھی, ماں بازار میں آ جاتی. جنہوں نے سر حسین نیزے پہ سوار کیا وہ سر مصطفیٰ بھی نیزے پہ لے جاتے. بہت, کیونکہ اس موضوع پہ محنت بھی تھی, میرا دل بھی تھا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدہ کے دربار میں جتنا شکر ادا کروں کہ آپ احباب, میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ آپ صرف وسیلہ ہیں ان لوگوں تک حقائق پہنچانے کا. بہت اچھا رد عمل آ رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے وصول ہوتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ, جو پوری دنیا میں لوگ اس مجالس کو دیکھ رہے ہیں, اس مجلس کو سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 100 نہیں, 1000 نہیں, 2 بندوں نے اگر سمجھ لیا نا کہ زہرا حق ہے, تو یقین کرو یہ جو تم سامنے بیٹھے اور جو میں ہوں, ہمیں بی بی کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ بی بی ہم نے اپنے دور میں ایک بندے سے منوایا تھا کہ زہرا سچ بول رہی تھی. سادات و غیر سادات, آج اس کی شہادت پڑھی جائے گی جس کی شہادت تو پڑھی جائے گی لیکن تابوت نہیں اٹھے گا. جس نے ہائے کہی ہے زینب تیری ہائے قبول کرے, بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. سیدہ یہ چیخیں اپنے مقدمے میں بطور گواہی کے لیے لکھ لیں. یہ ہے غربت قاسم. شہادت پوری پڑھی جائے گی, تابوت نہیں اٹھے گا. تابوت اس کا اٹھتا ہے جس کا جنازہ اٹھا ہو. بہت سی جگہوں میں پاکستان میں گٹھری برآمد ہوتی ہے, بہت سی جگہوں میں مہندی برآمد ہوتی ہے. یہ مہندی ہی قاسم کا جنازہ ہے. چلے اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں تمہاری ہائے کے لیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, یہ مہندی قاسم کی ماں کی حسرت کا جنازہ ہے. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹے کے سر پہ سہرے سجاؤں, لیکن مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, ہر ماں کی خواہش ہوتی لیکن بیوہ ماں کی خواہش بڑی زیادہ ہوتی ہے. بیوہ منتیں مان مان کے بچہ پالتی ہے, بیوہ ماں منتیں مان مان کے بیٹا پالتی ہے. بیٹے کی جوانی چڑھتی ہے, دیکھ کے کہتی ہے مجھے بھول گیا شوہر کا دنیا سے جانا, تیری جوانی دیکھتی ہوں مجھے زندگی واپس ملنی شروع ہو گئی ہے, کب میں تیرے سر پہ سہرے سجاؤں گی, کب میں تیرے سر پہ سہرے دیکھوں. بڑی حسرت تھی قاسم کی ماں کی, میں قاسم کے سر پہ سہرے سجاؤں. اہل بیت کے گھر کا نفیس شہزادہ,
جو نوجوان بیٹھے ہو میں تمہیں منت کروں گا، تو میرے بھائی ہو، ماتمی ہو، زدار ہو، اللہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو نصیب کرے. آج تم نے ماتم کرنا ہے، جوانوں نے ماتم کرنا ہے. قاسم جوانوں کا پیشوا ہے. جو جوان بیٹھے ہو تم آج ماتم کرنا، کیونکہ یہ یتیم کی شہادت ہے. اہل بیت کے گھر کا نفیس شہزادہ امام حسن دنیا سے گئے. جناب قاسم 3.5 سال کے تھے. باپ کے سینے پہ تھا قاسم جب مولا حسن کو زہر ملی. اگر پرسہ دے سکو تو میں جملہ بدل دیتا ہوں. جب امام حسن کو زہر ملی، قاسم کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی. جتنی عمر میں سکینہ یتیم ہوئی اتنی عمر میں حسن کا قاسم یتیم. یتیم کو لوگ لباس سے پہچانتے ہیں، حالات سے پہچانتے ہیں. یتیم کے کپڑوں سے لوگ کہتے ہیں اس کا باپ نہیں ہے. بابا علی شاہ جی، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے امام حسین دن میں 7 10 مرتبہ قاسم کے لباس بدلواتے تھے. اہل بیت نے قاسم کو ایسے رکھا ہے مدینے میں مشہور ہو گیا امیر قاسم. امام حسین علیہ السلام کا حکم تھا میرے قاسم کو دن میں کئی بار لباس بدلواؤ، کسی کو شک بھی نہ ہو یہ قاسم یتیم ہے. اہل بیت کے گھر میں پہلی نئی سواری کوئی گھوڑا آتا قاسم کے نام کا. اتنا لاڈ کرتے تھے ساری اہل بیت جناب قاسم. جناب قاسم امام حسن کے جانے کے بعد ماں کی گود میں رہی نہیں. کبھی زینب لے جاتی، کبھی کلثوم لے جاتی. امام حسین رات کو مسجد سے آتے، زینب قاسم کو لے کے آؤ. سینے پہ حسین قاسم کو لٹاتے. ایسے اہل بیت نے پالا تھا یہ شہزادہ. جو کربلا گئے ہو، جو زیارت کر کے آئے ہیں وہ گواہی دے دیں گے. جو نہیں جا سکے اس جملے کا صدقہ مولا تمہیں لے جائے. ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں خیام گاہ لے کے آؤ. خیمہ گاہ میں جناب قاسم کا حجرہ سب سے آخر میں. جناب قاسم کا حجرہ جو ہے، خیمہ جو ہے، خیمہ جسے حجرہ عروسی کہا جاتا ہے، آج بھی لکھا حجرہ عروسی. جنہیں جناب قاسم کی مہندی پہ اعتراض ہے جاؤ پہلے کربلا میں جا کے دیکھو. جناب قاسم کے خیمے پہ لکھا ہوا ہے حجرہ عروسی، شادی والے کا حجرہ. میں نے کربلا میں بیٹھ کے خیام کی ترتیب پوچھی تھی عالم دین سے، خیام کی ترتیب کہاں ہے؟ اس میں ہر خیمہ حسین نے کس حکمت کے تحت لگایا تھا؟ انہوں نے کہا قاسم کا خیمہ یہاں لگانے کا مقصد یہ تھا کہ قاسم کے خیمے میں گرم ہوا نہ آئے، کیونکہ قاسم کا جسم بڑا نازک تھا. گرم ہوا قاسم کے جسم پہ بڑی جلدی اثر کر دیتی تھی. میں نے تو جملہ پڑھ دیا تھا کہ جوان اس جملے پہ ماتم کر دیتے. حسین جس کے جسم کو گرم ہوا نہیں لگنے دیتا تھا، اس کا جسم گھوڑوں کے سموں نے پامال کیا. حسین کا نفیس شہزادہ شب عاشور علی اکبر و ابو الفضل العباس خیام حسینی کا پہرا دے رہے تھے. پہرا دیتے دیتے شہزادہ علی اکبر کی آواز آئی، چچا عباس صبح مقتل کا رن سجے گا. آپ لشکر کے علمدار ہیں، فوج کے سپاہ ہیں، سپاہ سالارے لشکر حسینی ہیں. آپ بتائیں کل لشکر کی ترتیب کیا ہوگی؟ ابو الفضل العباس کہتے ہیں اکبر میرا جی چاہتا ہے کل سب سے پہلے میں جاؤں تاکہ میں انہیں بتاؤں انہوں نے 3 دن سے اہل بیت کے گھر کا پانی کیسے بند کیا. اتنا جملہ کہنا تھا. شہزادہ علی اکبر رو کے کہتا نا چچا عباس تو نہ جانا، آپ کے جانے سے میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی. کل سب سے پہلے میں جاؤں گا. مولا ابو الفضل العباس کی واضح، اکبر خاموش، تو جانے کی بات نہ کر، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا.
جو آئے کہہ سکتے ہو سر اٹھانا. اکبر کہہ رہا تھا نہ جائیے گا آپ, کمر ٹوٹ جائے گی. عباس کہہ رہے تھے تیرے جانے سے آنکھوں کا نور چلا جائے گا. ایک 13 سال کا شہزادہ دوڑ کے دونوں کے درمیان آیا, رو کے کہتا نہ آپ جانا نہ آپ جانا, کمر ٹوٹ جائے گی, آنکھوں کا نور چلا جائے گا. صبح پہلے مجھے جانے دینا, میں یتیم ہوں, نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا. جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا اسے پتہ ہی نہیں ہے حسین کا قاسم کتنا پیارا تھا. حسین نے مسلح چھوڑا, قاسم کو سینے سے لگایا, رو کے کہا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. قاسم تیرے جانے سے حسین ضعیف ہو جائے گا, مدینہ اجڑ جائے گا. عاشور کا دن آیا, 7 محرم ہو گئی ہے, پانی بند ہو گیا اہل بیت کا, پیاس بھی لگے پانی کم پینا, ہر ایک ایک گھونٹ میں کہنا سکینہ تیری پیاس کے صدقے. کیونکہ مولا حسین نے آخری وصیت اپنے شیعوں کو کی تھی, اور میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے غریب امام کی پیاس کو یاد کر لینا. شہزادہ قاسم, ماں بار بار خیمے کا پردہ ہٹاتی, عاشور کے دن دروازے پہ قاسم نظر آتے, اما حکم, ماں خیمے کا پردہ گرا کے کہتی ابھی زندہ ہے. 7ویں مرتبہ جب کہا نا قاسم ابھی زندہ ہے, قاسم رو کے کہتے اما کیا کروں. یہ جملہ ہے جس پہ تم اگر اس جملے کی گہرائی میں جاؤ گے تو ماتم کر لو گے. جب ماں نے کہا نا قاسم تو زندہ ہے, رو کے کہتا اما بار بار مجھے تانا دے رہی ہے میری زندگی کا, اما میں مجبور ہوں. رو کے کہتی قاسم کیوں مجبور ہے, رو کے کہتا تو خیمے سے باہر آ نہیں سکتی, باپ میرا ہے کوئی نہیں, ہر کسی کا باپ اجازت لے کے دے رہا ہے. آج میرا بابا ہوتا حسین کو جا کے سفارش کر دیتا, میں یتیم ہوں, میرا کوئی باپ نہیں ہے, میں کس کی جا کے سفارش. یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ حق ہے ماتم کا, یہ حق ہے غریبوں کو رونے کا. اما میں مجبور ہوں, تو خیمے سے باہر نہیں آ سکتی, باپ میرا ہے نہیں, میرا بابا ہوتا. بی بی نے قاسم کو دوڑ کے سینے سے لگایا, نہ قاسم میرا لال, تو نے تو زندگی میں کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہوا. ماں اور بیٹا جی بھر کے گلے لگ کے روئے. قاسم کہتا ماں آج بابا ہوتا. ماں کہتی قاسم تیرے باپ نے تیرے بڑے خیال کیے, قاسم تیرے باپ نے تجھے ہر احساس سے بچایا. یہ کہہ کے بی بی نے قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا, رو کے کہتی جا جا کے حسین کو تعویذ دے. رو کے کہتا ماں یہ تعویذ کس کا ہے, کہتی تعویذ نہیں بابے کی تحریر ہے, جب زہر ملی ہوئی تھی. رو کے کہتا مجھے ایک تحریر لکھنے دو, جب دین میں مشکل بن جائے قاسم کو کہنا میری جانب سے حسین کو دے دینا. قاسم نے اپنے ہاتھ میں تحریر اٹھائی, وہاں گیا جہاں ٹیلے پہ کربلا کا غریب بیٹھا تھا. رو کے کہتا اجازت مولا نہ دے, ایک بار تحریر پڑھ لے. مدت کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, حسین نے قاسم کے ہاتھوں سے تحریر لی. قاسم کی تحریر میں حسن کے لہو کی خوشبو آ رہی تھی. حسین نے تحریر کو آنکھوں سے لگایا, رو کے کہنے لگا ہائے حسن آج تو زندہ ہوتا, حسین صحرا میں غریب نہ. حوصلہ. تحریر پڑھی, چومی. مقتل کہتی ہے پتہ نہیں کتنی دیر تحریر کو دیکھ دیکھ کے حسین روتے رہے. رونے کے بعد عباس بسم اللہ کا, عباس میرا لال تیار کر. واحد شہید ہے, میں پوری ذمہ داری سے لفظ کہنے لگا ہوں, واحد شہید ہے حسن کا یتیم جو میدان جنگ میں زرہ کے ساتھ نہیں کرتے کے ساتھ گیا ہے. بابا جی میں ممبر پہ میں بھی یہی پڑھتا تھا, میں یہ کہوں کہ لوگ پڑھتے میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ جناب قاسم کے بدن پہ کوئی زرہ نہیں تھی, قاسم چھوٹا تھا, زرہ پوری نہیں آتی تھی, کیونکہ یہی پڑھا جاتا تھا. میں بھی یہی پڑھتا تھا کہ عرب والوں نے قاسم کے, انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ 13 سال کا بچہ بھی جائے گا, کوئی قاسم کے ناب کی زرہ نہیں تھی. میں بھی ممبر پہ یہی پڑھتا تھا. 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب میں نے کربلا میں محرم پڑھا تھا, میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ کربلا میں کھڑے ہو کے مقتل پڑھنا. میرے لیے مشکل ترین کام تھا کہ مجھے مقتل کی وہ روایات لینی ہے
جو مستند ہوں، جن پہ تحقیق مکمل ہو. میں اس عالم دین کے پاس جا کے بیٹھتا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے 70 کتاب مقتل پہ لکھی ہے. جب میں جناب قاسم کی شہادت کے حالات لکھ رہا تھا تو میں نے کہا حضور شہزادہ قاسم کے بدن پہ ذرہ نہیں تھی، اس لیے کہ قاسم کا بدن پہ کوئی ذرہ پوری نہیں آئی. انہوں نے کہا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی مجبوری یہ ہو کہ لوہے کی ذرہ، عباس کی انگلیاں لوہے کو چیرتی تھی. تو میں نے کہا پھر قاسم کو ذرہ کیوں نہیں پوری آئی؟ وہ رو کے کہنے لگے اس کا بدن اتنا نفیس تھا. ہائے 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 ہائے، قاسم کا جسم اتنا نفیس تھا، لوہے کی ذرہ بدن پہ آ ہی نہیں سکتی تھی. قاسم کا بدن پھول کی مانند تھا، جیسے ایک نیا پھول کھلتا ہے، لوہے کی ذرہ قاسم کے بدن پہ نہیں آ سکتی تھی. اور سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جس کو مولا نے بغیر ذرہ کے بھیجا تھا، اس کے بدن پہ جب لوہے کے سم اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. جو 3 یا 4 منٹ مولا حسین نے اجازت دی، مولا عباس نے ہاتھوں سے اٹھا کے شہزادہ قاسم کو گھوڑے کے زین پہ بٹھا. ہاں یہ مقتل کہتی ہے پاؤں رکاب تک نہیں تھے. شہزادے نے سب خیام کا ودا کیا، ہر خیمے میں قاسم گئے، ہر خیمے میں سیدزادیوں کا ماتم شروع ہوا. آخری ودا ماں سے کرنے کے لیے آیا ہے. ماں نے ہاتھ پکڑا، بی بی فروا روتی ہوئی خیمے میں لے آئی، رو کے دی قاسم آخری بار ملنے آیا ہے. ماں کی ایک وصیت یاد رکھنا، شام کے لوگوں نے تانا دیا تھا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، شام کے لوگوں نے تانا دیا تھا کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا. قاسم تیرے باپ کے اوپر اہل شام کا تانا ہے کہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا، اس لیے ہم نے صفین کے بعد حسن سے معاہدہ کر کے حسن کو بھیج دیا تھا. قاسم آج ایسے جنگ کرنا، سامنے شام کے لوگ کھڑے ہیں جن کے سامنے تیرا بابا تنہا خاموش ہو کے چلا گیا تھا. قاسم دے گا اماں تیرے سر کی قسم ہے جنہوں نے میرے باپ کو شام والوں نے تانا دیا تھا، تیرا قاسم وعدہ کرتا ہے میں ایسے لڑ کے آؤں گا، ہر لاش کربلا سے اٹھے گی، تیرے یتیم کی لاش. اجرک من اللہ، اجرک من اللہ. گھوڑے کے زین پہ شہزادہ قاسم آئے، عباس ٹیلے پہ. قاسم نے اللہ اکبر کہہ کے لشکر پہ حملہ کیا. ایسے لڑتا ہوا صفوں کو چیرتا جا رہا تھا حسن کا یتیم. دائیں کا لشکر بائیں کا لشکر بائیں، 3 مرتبہ لشکر سے ہو کے حسین تک آئے. جو عرب کے جنگوں کے اصول سمجھتے ہیں، لاکھوں کے لشکر میں جانا، حملہ کرنا، پھر واپس آنا. 3ری مرتبہ جب آیا، سانس پھولا ہوا ہے، چہرے پہ گرد ہے، پیاس کے اثرات ہیں. آکے کہتا مولا پیاسے کی جنگ دیکھ. جب کہا نا مولا حسین سے مولا اپنے پیاسے بھتیجے کی جنگ دیکھ. یہاں جملے ہیں امام حسین کے بعد، قاسم موت کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں. فرمایا قاسم آخری ودا ہے، اب تو واپس نہیں آئے گا. ادھر قاسم میدان میں آئے، لشکر اشقیہ سامنے، ارزق کے